اللہ صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں عطیق اللہ صاحب ہمارے زمانے کے جو سب سے سینئر اساتذہ اور سب سے سینئر جو ادیب ہیں ان میں عطیق اللہ صاحب کا شمار ہوتا ہے، اور میں کیا اور میری زبان کیا اور میری نصاب کیا کہ ان کا تعارف کراؤں اور ان کے سلسلے میں کچھ کہوں۔ میں بلا کسی تمہید کے بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے التماس گزار ہوں کہ آپ صدارتی کلمات سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ معید رشیدی صاحب۔ آپ سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ہمیشہ میرے خیر خواہ بھی رہے ہیں، نوجوان جو ہے ان سے زیادہ امیدیں بھی رکھتے ہیں۔ بہرحال میں اس چھوٹے سے پروگرام میں میری شرکت ہوئی ہے، اس کے لیے کیا بتاؤں، میں بہت معذرت خواہ بھی ہوں۔ سب سے پہلے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ علی گڑھ میں خود حاضر ہوں، اور کافی وقت ہو گیا مجھے وہاں کے جو احباب ہیں، محبت کرنے والے جو احباب ہیں، جو ارباب علم و آگہی ہیں، ان سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ تمام اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات، دانشوران مسدشین اور میرے عزیز محبی پروفیسر محمد علی جوہر صاحب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے صدارت کے لیے یہ شرف حاصل مجھے ہوا۔ بہرحال میں کیا بتاؤں کہ معذرت خواہی تو اس لیے ہے کہ کئی بار معید نے مجھ پر یہ بات کہی کہ یہاں سب لوگ آپ کا منتظر ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں، آپ سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دراصل میں عمر کے اس حصے پہ ہوں کہ مجھے دیکھنا بھی چاہیں گے تو خدا کا شکر ہے، اور بہت بڑا شکر ہے، اس کی بڑی نوازش ہے کہ میں اپنے آج بھی میرا قلم اسی طرح تازہ کار ہے اور یادداشت بھی اسی طرح کام کر رہی ہے، اور سب کی محبتیں بھی شامل حال ہیں۔ یہ اس وجہ سے بھی یہ تمام دعائیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے مجھے کتابوں سے محبت نہیں بلکہ کتابیں مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ میں کیا بتاؤں کہ اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ میں ابھی یہاں کتنی کوشش کے باوجود سفر سے لوٹ نہیں سکا، لیکن آپ حضرات سے مدت مدید سے شرف ملاقات سے محروم ہوں، اور پھر علی گڑھ کی کشش جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اپنی علمی جوش و جذبے کو تحریک بخش دے کے لیے جب بھی موقع ملے علی گڑھ کی زیارت ضرور کرنا چاہیے، یہ میرا خیال ہے، اور میں ہمیشہ یہی محسوس کرتا رہا ہوں۔ تو حضرات، شعبہ اردو کیا بلکہ یہ پوری یونیورسٹی کی ہر فیکلٹی اور ہر شعبہ ایک لحاظ سے اس کے جو فیضیاب ہیں، جنہوں نے فیض اٹھایا ہے، جنہوں نے استفادہ کیا ہے، یہاں سے استفادہ کر لے کر اور یہاں سے دور دراز علاقوں میں گئے ہیں، بر صغیر کے ہر کونے میں یہ ملیں گے، تو وہاں کی ان کی روشنی نے دوسری روشنیوں کو اور منور کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یونیورسٹی کا۔ تو میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہی نہیں بلکہ بعض شعبے ایسے ہیں کہ جن کی اپنی ایک بہت اہم تاریخ ہے، بڑی تاریخ ہے، اور جس میں ایسی احساس اور تاریخ ساز شخصیات پیدا ہوئیں۔ تو میں بعض حضرات کا ذکر ابھی جیسے کہ شہزاد انجم صاحب نے کیا کہ وہ قمر رئیس صاحب کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قمر رئیس صاحب پر میں نے 3 مقالے لکھے ہیں، اور ان پر بہت کم لکھا گیا ہے کیونکہ وہ ایک بہترین مترجم بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور شاعر تو خیر بنیادی طور پر تھے، اور نقاد تو خیر فکشن کی تنقید کا میں ان کی تنقید کا بہت قائل ہوں۔ اس کے علاوہ اسد بدایونی پر صدف سے جو کچھ بھی کہا ہے، اور خاص طور پر استعارے پہ جس طرح زور دیا ہے، اور جس طرح کربلائی استعارے اور داستانوی استعاروں کا حوالہ دیا ہے، یہ ان کی شناخت کی بنیادیں ہیں۔ اس کے علاوہ رضی الدین صاحب نے بات شروع کی تھی کہ میں کچھ نہیں ابھی تقریر کر سکتا ہوں، میں تقریر کا آدمی ہوں، لیکن انہوں نے اتنی بہت سی باتیں کر دی، اس میں اتنی بہت سی باتیں کر دی کہ وہ اگر ان تمام باتوں کو سمیٹا جائے
تو بہت اچھا مقالہ لکھا جا سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی دانشوری کی روایت یہاں سے شروع ہوئی. یہ بہت بہت اہم جملہ ہے. یہ دانشوری کی روایت یہاں سے شروع ہوئی. پھر انہوں نے ہر یونیورسٹی کے بارے میں کہا کہ ہر یونیورسٹی نے اس یونیورسٹی سے فیض اٹھایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر یونیورسٹی نے فیض ہر طرح سے اٹھایا ہے. کتابوں سے اٹھایا ہے. یہاں کے اساتذہ جو تھے، یہاں کے اساتذہ، یہاں کی طالب علم طلبا یہاں سے گئے اور انہوں نے دوسری یونیورسٹیز میں جا کر اور یہاں کے جو بھی اساتذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، جو آگہی حاصل کی تھی، اسے انہوں نے وہاں جا کے تقسیم کیا. بہرحال میری نظر میں محیط صاحب، میری نظر میں دراصل علی گڑھ ایک خواب ہے، ایک حقیقت ہے، ایک تحریک ہے، ایک تہذیب ہے. یہ ایک ایسا سرچشمہ علم و بصیرت ہے جو ایک صدی کے بعد بھی یکساں رفتار پر رواں دوا ہے. یعنی ایک صدی بہت بڑی صدی ہوتی ہے، لیکن ہم محمد کالج کو شامل کر لیں اور سسیت کے زمانے کے کالج کو، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 150 برس کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے. اس تاریخ نے شعوری طور پر، لاشعوری طور پر جس طرح سے کئی نسلوں کی ذہن سازی کی ہے اور ذہنی گلہ کاری کی ہے، وہ ایک بہت بڑا اور اہم اثاثہ اور سرمایہ حیات ہے، سرمایہ علم و آگہی ہے. اب یہ میں یہی اس بات کا قائل ہوں کہ کوئی بھی درسگاہ صرف اپنی بلند و بالا اور بلند پوش عمارت سے نہیں پہچانی جاتی. اس کے بلند پوش در و دیوار سے نہیں پہچانی جاتی. اس کے در و دیوار کی اور عمارت کی پختگی سے نہیں پہچانی جاتی. اس کے خارجی رنگ و روغن سے نہیں پہچانی جاتی. وہ پہچانی جاتی ہے وہاں کے ان دماغوں سے کہ جہاں کہ جو علم و آگہی کا خزانہ ہے جن میں، اور وہ خزانہ انہوں نے لٹانے کے لیے وہ تیار ہیں. علم میں بخل کا مجھے علی گڑھ میں کہیں بخل دکھائی نہیں دیتا. میں علی گڑھ سے ظاہر ہے کہ میں نے فراغت نہیں پائی ہے، لیکن اکثر جب کہیں اتفاق سے کوئی مل جاتا ہے اور میرا لیکچر سنتا ہے، یہ گفتگو سنتا ہے، تو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ علی گڑھ سے پڑھ کر آئے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ علی گڑھ سے پڑھ کر اگر نہیں بھی آیا ہوں تو مجھے علی گڑھ نے اتنا کچھ سکھایا ہے کہ میں وہ اثاثہ جو میرے اندر ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے میں نے وہاں سے زبان کا فن سیکھا ہے، وہاں سے ادب سیکھا ہے، وہاں سے احترام کرنا سیکھا ہے، وہاں سے میں نے ایک جد و جہد کرنا سیکھا ہے. جیسا کہ جد و جہد سید اور رفقا سے لے کر اور 1920 تک تو رہی ہے، سید کے انتقال تک اپنی جگہ رہی ہے، لیکن 1920 میں جب یہ قائم ہوئی تھی یونیورسٹی، تو اس وقت بھی بہت بڑا مسئلہ یہی تھا کہ دیکھیے 1919 میں بنارس یونیورسٹی قائم ہو گئی تھی اور یہ 1920 میں قائم ہوئی. تو اس وقت ہمارے یہاں ایسے اساتذہ یا ایسے جو ماہرین ہیں وہ اس وقت کم تھے، لیکن محمد کالج سے نکلے ہوئے وہ جو فارغ تھے ان میں بھی بڑی صلاحیتیں تھیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا وہ ڈیووشن تھا. ایک ڈیووشن کی بڑی اہمیت ہے. یعنی یہ ڈیووشن وہ ہے کہ جس کا تعلق میجرمنٹ اگر ہم کریں تو یہ پیسہ دولت سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خزانہ ہے جو کہ ہمیں اپنے شوق اور دیوانگی سے پیدا ہوتا ہے. اگر شوق اور دیوانگی نہیں ہے، علم کے لیے شوق پیدا ہونا، ادب کے لیے شوق پیدا ہونا، یہ اور دیوانگی پیدا ہونا، یہ سب سے ضروری چیز ہے. تو میں یہاں کے جو اساتذہ تھے، میں اب یہ بھی ذکر آیا قمر رئیس صاحب کا، تو دیکھیے مجھے علی گڑھ کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ علی گڑھ کے وقت سے آپ کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. وہاں سے زبان سیکھ سکتے ہیں، وہاں سے ادب سیکھ سکتے ہیں، وہاں سے شوخی سیکھ سکتے ہیں، وہاں فقر بازی سیکھ سکتے ہیں،
ہنسی مذاق سیکھ سکتے ہیں، وہاں پھپتی سیکھ سکتے ہیں، وہاں زبان کے جتنے بھی تراجمے اور ایسوسیشنس ہیں ان سب کا استعمال ہوتا ہے. وہ استعمال ایک طرح سے گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے. اس لیے وہاں جا کر بہت آزادی کے ساتھ اپنی لفظ کشائی کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے اپنی زبان کھولنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو قمر رئیس کے بارے میں جب ذکر آیا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. قمر صاحب نے جب یہ 1965 میں اجین آئے تو وہاں یہ لیکچرشپ کے لیے آئے تھے. اس وقت ہم پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ میرا مقالہ جو ہے یہ رشید احمد صدیقی صاحب کے انڈر میں یہ مکمل ہوا ہے. تو انہوں نے جب لڑکیاں اور لڑکے یہ سب ڈائریاں پیش کر رہے تھے اور وہ شعر لکھ رہے تھے، یہ لکھ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کیسا لکھ رہے ہیں، جلد بازی میں آپ لکھ رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو قمر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ میں ایسا ہی لکھتا ہوں، جلدی میں لکھوں یا میں آہستہ لکھوں. تو پھر انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک عدالت میں ایک شخص کو پیش کیا گیا تو وہ گواہ تھا، اس سے پوچھا وکیل نے کہ تم لکھتا پڑھتا جانتے ہو؟ کہ ہاں. پھر پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا جانتا ہوں. تو اس نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کاغذ دیا کہ اپنا نام لکھو. تو اس سے کوئی لکیریں کھینچ کے دے دیا کہ یہ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، آپ اسے پڑھ کر بتاؤ. تو اس نے کہا سر میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، لکھ سکتا ہوں. تو قمر صاحب نے یہ کہا کہ وہ رشید صدیقی صاحب نے جب ان کے سامنے مقالہ آیا، مقالہ وہ غور سے پڑھتے رہے. رشید صاحب یہاں مقالہ نہیں بولتے، پہلا صفحہ ہی. اور پھر کچھ دیر بعد قمر صاحب نے کہا سر کیا کچھ یہ اچھا نہیں لکھا ہے کیا، بہت اس میں غلطیاں ہیں کیا؟ تو رشید صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے قمر، دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم اپنے پیروں سے کیسے لکھ لیتے ہو. اب دیکھیے یہ ایک مزاح اس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ قمر صاحب میں یہ مزاح تھا، اور یہ مزاح وہ لائے تھے یہاں سے لکھنؤ سے اور علی گڑھ سے. اب رشید احمد صدیقی صاحب کے بارے میں کیا، وہ تو سمجھ لیجیے کہ عطیق اللہ صاحب میں یہ بات صدارتی گفتگو میں مداخلت کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن یہ جو وقت کی پابندیاں ہوتی ہیں ان کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا پڑتا ہے. لیکن بس ہمارے پاس اس وقت 3 منٹ کا اور وقت ہے، تو میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ صرف رشید احمد صدیقی کی نہیں ہے، وہاں کے جو اکابرین ہیں ان سب سے ہم نے جو فیض اٹھایا ہے اپنی طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک ان کتابوں سے اٹھا رہے ہیں. اس میں صدیقی صاحب ہوں یا خورشید الاسلام ہوں، عالم سرور کا تو کیا کہنا، ان کا ایک ایک جملہ ایک ایسا ہے جس پر آپ ایک آرٹیکل کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں. یا پھر خلیل محمد اعظمی صاحب کی لائبریری ہے، اور ان کے جو حوالے ہیں اور ان کے پاس جو اثاثہ تھا اس کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ ہے، یا پھر ابوالکلام قاسمی ہیں، قاضی افضال ہیں، قاضی جمال ہیں، صغیر افراہیم ہیں، آپ ہیں. گویا کہ اظہر اللہ صاحب کی دیکھی تاریخ جو آ رہی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کیسی اس عمر میں انہوں نے اتنی محنت کی ہے. اور یہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحقیق کے لیے تو کمر توڑنا پڑتی ہے. اس لیے تحقیقی کام انصار اللہ صاحب نے اس دور میں کیا ہے. میں بہرحال آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے صدارت کے لیے انوائٹ کیا، دعوت دی. میں محمد علی جوہر صاحب کا اور خالد سیف اللہ جو کنوینر ہے ان کا، معید رشیدی آپ کا، آپ سب اور تمام اساتذہ اکرام کا میں شکر گزار ہوں. ان کا کم سے کم لفظوں میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ کرنے آیا تھا، لیکن یہ آپ نے جو قید لگا دی یہ بھی بڑی خوبصورت قید ہے. اس میں پھر تکرار کا ڈر ہمیشہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ عتیق اللہ صاحب. میں سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا آپ سے بطور خاص اور اپنے تمام مقالہ نگاروں سے
کہ وقت کی جو پابندی ہے مجھے اس کا لحاظ رکھنا پڑ رہا ہے کہ پرچے بہت زیادہ ہیں اور مہمانان کی تعداد کافی فہرست طویل ہے، تو اس کے بعد پھر ایک سیشن ہونا ہے اور 7 بجے یہ سیشن ہمیں ختم کرنا ہے. تو بے حد معذرت آپ تمام لوگوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ میں شکر گزار ہوں آپ تمام مہمانان کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور شعبہ اردو کی 7 سالہ خدمات پر اظہار خیال فرمایا. اس سیشن میں موجود حاضرین کا بھی میں شکر گزار ہوں، شعبہ اردو کی جانب سے، صدر شعبہ اور تمام اساتذہ کی جانب سے بے حد شکریہ. اسی کے ساتھ اس آن لائن سیشن کے موقوف ہونے کا یہ اعلان کیا جاتا ہے. بے حد شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بھائی.